کرام اور نوجوانان ملت، آج کا دن پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم دن ہے۔ ہمارے جو ملک پاکستان 14 اگست 1947 کو اس دنیا کے نقشے پر جو ہے ایک اسلامی پہچان اور اسلامی تشخص رکھتے ہوئے ابھرا ہے، اور اس ملک پاکستان کی بنیاد اور مقاصد جو تھے وہ یہی تھے کہ مسلمان آزادانہ طور پر اسلامی قوانین کے سائے میں زندگی گزار سکیں گے، اور بنیاد اس ملک کی وہ لا الہ الا اللہ تھی، اور اسی کلمے کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دیں، علماء کو تختہ دار پر لٹکایا گیا، توپوں کے سامنے باندھ کر اڑا دیا گیا، کتنے لوگ جو ہے گھر سے بے گھر ہوئے، لاکھوں کی تعداد میں شہادتیں ہوئی ہیں اس ملک کے حصول کے لیے۔ پیچھے بنیاد سب کو ان شہادتوں پر آمادہ کرنے والی چیز وہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ تھی۔ اسی بنیاد پر یہ ملک معرض وجود میں آیا ہے، اور جو ہے آج کا دن اسی یاد کو تازہ کرنے کے لیے ملکی سطح پر بھی منایا جاتا ہے، اور ایک مسلمانوں کے خاص طور پر پاکستان کے جو باشندے ہیں ان کے لیے خوشی کا دن ہے، اور یقیناً ہونا بھی چاہیے، کیونکہ یہ ملک پاکستان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ آزادی کا مل جانا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور نعمت کا تقاضا بھی یہ ہے۔ خود رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ تو نعمت کا اثر بھی خوشی بھی ہونی چاہیے، اور خوشی کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ اسلام ان باتوں کا قطعاً مخالف نہیں ہے، نہ رہا ہے، نہ ہے، نہ آئندہ ان باتوں کی مخالفت اسلام کر سکتا ہے، کیونکہ خوشی ایک اللہ کی نعمت ہوتی ہے، اور خوشی کا اظہار اس نعمت کا اظہار ہے، اور اس نعمت کے اظہار پر اللہ رب العزت جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، ان کے کپڑے ذرا پھٹے پرانے تھے، بوسیدہ حال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تیرے پاس مال و دولت نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی بہت مال و دولت ہے، جانور ہیں، فلاں فلاں جو ہے وادیوں کے اندر بہت جانور ہیں، بکریاں، اونٹ ہیں، بہت کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ تو نے اپنی حالت کیا بنا رکھی ہے؟ جب اللہ نے تجھے مال و دولت دیا ہے، تجھے آسانیاں دی ہیں، تو اپنا لباس بھی، اپنی وضع قطب بھی اچھی کر لے۔ کیوں؟ ان اللہ تعالی جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہیں، خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں، اور جب بندے پر اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کا اثر دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے میری نعمت کا صحیح استعمال کر رہا ہے، اللہ کی ذات اس پر خوش ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نعمت کا اظہار اور اس پر خوشی منانا یہ قطعاً اسلام کے مخالف نہیں ہے۔ اسلام ان باتوں میں رکاوٹ نہیں ڈالتا، بلکہ اسلام خوشی منانے کے ہمیں طریقے سکھاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات ہمیں سکھاتی ہیں کہ غمی آ گئی تو کس طرح جو ہے اس پر صبر کرنا ہے، وہ اوقات، وہ دن، وہ کیسے گزارنے ہیں۔ خوشی کے لمحات آگے ہیں تو کس طرح خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ ہم نے اسلام ہمیں یہ باتیں سکھاتا ہے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کا مسلمان جو اس کلمے کا نعرہ لگاتا ہے، اللہ کے نبی سے عشق کے بعد کو جو ہے وہ ترانے پڑھتا ہے اور دعوے کرتا ہے، آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہے۔ اس کو نہیں پتا کہ غمی میں اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، خوشی کے اندر اسلام کی تعلیمات کیا ہیں۔ یہ غمی کے اندر بھی اپنی مرضی کرتا ہے، خوشی میں بھی اپنی مرضی کرتا ہے۔ اگر کوئی سامنے کوئی رکاوٹ ڈالے، کوئی کھڑا کر ہو جائے، کوئی اس کو منع کرے تو آگے اس کو باتیں سناتا ہے کہ یہ چاہتا ہے انسان کہ میری خواہش کے مطابق ہی سب کچھ ہو، میری خواہش کے مطابق میرا باپ بھی مجھے حکم دے گا، میں نہیں مانوں گا۔ ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ افرأیت من اتبع ہواہ الہہ ہوا، کیا دیکھا آپ نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ یعنی جو دل میں آتا ہے وہ کرتا ہے، جو دل میں نہیں آتا وہ نہیں کرتا۔ نہ اسلام دیکھتا ہے، نہ کسی بڑے کا ادب و احترام سامنے ہے، نہ کسی بڑے کا حکم اس کے سامنے ہے۔ اسلام کی تعلیمات کیا ہے؟ تو یاد رکھیں، ایسے شخص کو حدیث میں کوئی عقل مند نہیں کہا گیا، بلکہ ایسے شخص کو بے وقوف کہا گیا ہے حدیث میں۔ کیوں؟ حدیث میں کیا؟ تو والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بڑا بے وقوف آدمی ہے وہ
جو اپنی خواہشات پر چلے پھر اللہ پر لمبی لمبی امیدیں باندھے۔ آج ہماری اکثریت مسلمانوں کی خواہش پرستی پر جو ہے وہ چلی ہوئی ہے، جو دل میں آتا ہے وہ کرتے ہیں، نہیں دیکھتے اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، یہاں اسلام نے ہمیں منع کیا ہے ہم رک جائیں، نہیں دیکھتے، نہیں رکتے، اپنی خواہشات پر عمل کرتے ہیں۔ خوشی ہو، غمی ہو، کوئی بھی زندگی کا معاملہ ہو، بس جو من میں آیا وہ کیا، جو نہیں آیا جو ہے اس کو چھوڑ دیا۔ تو یاد رکھیں یہ کوئی انسانیت نہیں ہے، یہ کوئی اسلام نہیں ہے۔ ہم نے تو اسلام کا کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو پابند کر لیے کہ ہم اسلام کے مطابق اپنی خوشی کریں گے، غمی کریں گے، اور اس کے لیے ہمارا آئیڈیل وہ صرف اور صرف اس کائنات میں اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس اور معطر اور منور ذات ہوگی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کہ جو اللہ نے جن کو آئیڈیل بنایا ہے، فرمایا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ کیا مطلب ہے کہ یہ نمونہ اس کے مطابق زندگی لاؤ گے تو کامیابی ہے، اللہ کے لائے نبی کے لائے ہوئے طریقوں کے سے ہٹ کر زندگی لاؤ گے تو دونوں جہانوں کی ناکامی اور نامرادی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ ایک مسلمان کی گڈی میں یہ بات بٹھائی جانی چاہیے، اور اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا آئیڈیل وہ غیروں کی تہذیب نہیں ہے، بلکہ آئیڈیل میرے نبی کی ذات ہے، میرے نبی کی تہذیب ہے، میرے نبی کا دین ہے، میرے نبی کے لائے ہوئے طریقے ہیں، انہی میں جو ہے جو کامیابی اللہ رب العزت نے رکھی ہے۔ یہ ہر مسلمان کے جو ہے دل و دماغ میں یہ بات راسخ ہونی چاہیے۔ جس طرح دودھ سے سفیدی جدا نہیں ہو سکتی، شہد سے اس کی مٹھاس جدا نہیں ہو سکتی، اسی طرح جو ہے اللہ کے نبی کے طریقوں میں جو کامیابی اللہ نے رکھی ہوئی ہے وہ ان سے جدا نہیں ہو سکتی۔ ہمیشہ کامیابی اگر ملے گی دنیا اور آخرت میں عزتیں ملیں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ملیں گی۔ تو ہمیں ایک تو اپنے نبی کی زندگی سے محبت ہونی چاہیے، اپنے نبی کی زندگی کو ہم اپنانے کی کوشش کریں۔ ہم اوروں کی تہذیب اپناتے ہیں، غیروں کی، اور غیروں کی جن کی مشابہت دین میں بھی اللہ کے نبی نے منع فرما دی ہے۔ آپ نے سنا ہے علماء کرام سے کہ محرم کے روزوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ 10 محرم کو تو یہودی بھی روزہ رکھ دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ روزہ عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو میں 2 روزے رکھوں گا، 9 10 یا 10 11 کا، تاکہ ان یہودیوں کی اس نیک عمل کے اندر بھی مخالفت ہو جائے۔ اسلام تو ہمیں غیروں کی مخالفت کا درس دیتا ہے، اور ہم غیروں کے طریقوں کو بناتے ہیں اور اسلام کی دعوے بھی کرتے ہیں۔ ہمیں ذرا اپنے ایمان کو دیکھنا چاہیے۔ تو اسلام خوشی کس طرح منانے کا ہمیں حکم کرتا ہے، اس کے لیے بھی ہمیں لوٹنا پڑے گا 1400 سال پیچھے، ہمارے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایسے خوشی کے تہوار آئے ہیں، اور خوشی میں کیا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ مدینہ طیبہ میں فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں، مدینہ میں اسلام پھیل چکا ہے، اور قائد کی حیثیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ کے سے پیچھے ہی تھے تو مدینہ کی حدود کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جب پڑاؤ ڈالا تو سب سے پہلے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ سب سے پہلا کام یہ خوشی تھی کہ یہ جو مدینہ کی ریاست تھی یہ اسلام کے نام پر بنی تھی، کلمے کی بنیاد پر یہ ریاست وجود میں آئی تھی، اور 1400 سال بعد جو ہے 1300 سال بعد جو ہے 14ویں صدی میں یہ پاکستان کی ریاست جو ہے یہ بھی اسی کلمے کی عنوان پر وجود میں آئی ہے، اسلامی ریاست کے طور پر جو ہے یہ دنیا کے نقشے پر نمودار ہوئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قائد بن کر جا رہے تھے وہاں تو سب سے پہلے بنیاد کیا رکھی؟ مسجد کی بنیاد رکھی، اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا ہے کہ جو ہے اگر اللہ تعالیٰ کوئی سلطنت تمہیں عطا فرما دے، کوئی حکومت عطا فرما دے تو ان سے پہلے سب سے پہلے جو ہے شریعت کا نفاذ اس میں ہونا چاہیے۔ آج جو ہے بہت دکھ ہوتا ہے، ہمارے بزرگ حضرات تڑپتے کڑتے گڑتے دنیا سے چلے گئے کہ ہم نے تو ملک پاکستان اس لیے بنایا تھا، کوششیں کی تھی، اپنے گھر بار لوٹائے تھے تاکہ اسلام کے قوانین کے مطابق ہم زندگی گزار سکیں، اور آج 70-80 سال ہو چکے ہیں، آج تک اسلامی حدود کا نفاذ اس ملک پاکستان میں دیکھنے کو نہیں ملا۔ دکھ کی بات ہے۔ ہمارا ملک جو ہے، یاد رکھیں، ہمارے پیچھے جو 6 لاکھ لوگوں کی قربانیاں ہیں نا، ان میں سے ہر بندہ ہم سے جواب مانگے گا کہ میں نے اپنی عزتیں تار تار کی تھی اس ملک کی خاطر، اور میں نے جو ہے اپنا گھر بار چھوڑا تھا اس ملک کی خاطر، میں نے اپنے بیوی بچے جو ہے میرے یتیم ہو گئے، میرے بیوی بچے، اور جو ہے بچوں کی قربانیاں پیش کی، عورتوں کی عزتیں نیلام ہوئی، تو کیا تم نے کیا ہے ہمارے اس ملک کے ساتھ جس کو اپنا خون دے کر ہم نے بنایا تھا؟
تو ہم میں سے ہر بندہ ذرا اس اپنے ماضی کی طرف جائے، اپنے بزرگوں کی قربانیوں کی طرف جائے، تو ہمیں وہ کیا پیغام دے کر کے ہم نے یہ قربانیاں دی ہیں تاکہ تم آزادی سے اسلام کے قوانین کے مطابق زندگی گزار سکو۔ آج بھی دیکھ لیں ہندوستان کے اندر جہاں مسلمانوں کی اکثریت نہیں ہے، وہاں آج بھی مسلمانوں کو اپنے دین پر چلنے میں آزادی نہیں ہے۔ آج بھی یہ حال ہے۔ ہاں، جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں دین پر عمل پیرا ہے، لیکن جہاں بہت قلت میں ہے مسلمان، وہاں ان کو جو ہے اپنے دین پر عمل کرنے میں بھی آزادی نہیں ہے، بہت پریشان ہے۔ تو یاد رکھیں یہ ہمیں ملک پاکستان اللہ کی بہت بڑی نعمت ملا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، ایک خوشی کا موقع ہے، ظاہر بات ایک پوری ریاست اللہ کے نبی کے سامنے ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سربراہ ہیں، تو سب سے پہلے بنیاد کیا رکھی؟ مسجد بنائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں داخل ہوئے ہیں اور ثنیۃ الوداع گھاٹی سے جو ایک حد بندی تھی مدینہ طیبہ کی، قافلے یہاں سے انٹر ہوتے تھے اور یہاں الوداع کیا جاتا تھا، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو قافلہ جب داخل ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آگے کیا خوشی کے لمحات تھے، سب صحابہ کرام خوشی میں کیا کہہ رہے تھے؟ الحمدللہ والشکر للہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ ترانے صحابہ کے جو ہے زبانوں پر جاری تھے۔ اور جو بچے تھے انہوں نے بھی ترانے پڑھے ہیں، اور ان کی زبانوں پر کیا ترانے تھے؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا ایھا المبعوث فینا۔ یہ ترانے جو ہے ان صحابہ کی بچیوں کے زبانوں پر تھے، اور کیا وہ بھی کہہ رہی تھی؟ طلع البدر علینا، بدر کا چاند ہم پر طلوع ہو گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روشن چہرہ بدر کے چاند کے ساتھ، 14ویں رات کے چاند کے ساتھ اس کو تشبیہ دی ہے۔ فرمایا کہ ایسے ہے جیسے 14ویں کا چاند ہمارے پاس آ گیا ہے، ہمارے پاس اتر آیا۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، ثنیۃ الوداع کی گھاٹی سے وہ ہمارے پاس آئے ہیں۔ وجب الشکر علینا، ہم پر شکر واجب ہے کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہمارے پاس آ گئی، اب ہم پر اس کا شکر جو ہے لازم ہے، اور اللہ کے نبی تو اللہ کی طرف ہی بلانے والے ہیں۔ تو اس طرح استقبال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے، اور جو فرمایا کہ میری اونٹنی کی کوئی مہار نہ بگڑے۔ ہر صحابی کی کوشش یہ تھی کہ میرے گھر میں اللہ کے نبی کا اسٹے ہو، میرے مہمان بنے۔ فرمایا کہ میں اپنی مرضی یہاں نہیں چلاتا، اس اونٹنی کی مہار کو چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے، جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہیں جا کر بیٹھے گی۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے مقدر جاگ اٹھے اور وہاں جا کر اونٹنی جو ہے بیٹھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ نے ان کو میزبانی کا شرف بخشا۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے ہیں تو زبانوں پر کیا تھا؟ کلمہ طیبہ تھا، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کے نعرے تھے، اور جو ہے سب خوشی سے جھوم رہے تھے اس وقت، اور خوشی کا یہ معاملہ تھا۔ وہاں کوئی ایسے جو ہے دنگا فساد نہیں تھا، کوئی ایسے معاملے نہیں تھے، کوئی باجے یا کوئی جو کچھ آج ہم خوشی کے نام پر کر رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ بدر میں فاتحانہ فتح نصیب کی اللہ رب العزت نے، یہ بھی ایک بہت بڑی خوشی تھی کہ مسلمانوں کی تعداد بالکل قلیل تھی، بہت کم تھی، اور کافر 1000 کا لشکر جرار، مسلمان جو ہے کمزوری کی حالت میں، اسلحہ بھی پورا نہیں تھا، ساز و سامان بھی پورا نہیں تھا، سواریاں بھی پوری نہیں تھی، لیکن اس حالت میں جو ہے بدر کا میدان سجا ہے، اور اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی ہے، اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ سب بھاگ گئے، بڑے بڑے 70 سردار ان کے قتل ہوئے اس غزوہ بدر میں، اور جو ہے اسی کے تعداد میں قیدی بھی بنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ ان پر ایسی کاری چوٹ پڑی ہے دوبارہ یہ سر اٹھانے کے قابل نہیں ہوں گے۔ اور پھر دیکھا اسلام نے، اس دنیا کی تاریخ نے، کہ دوبارہ پھر اس شان سے کافر جو ہے اسلام پر کبھی حملہ آور نہ ہو سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں۔ تو اس طرح جو ہے جب وہاں سے فتح ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے؟ سجدہ شکر ادا کیا، نفل پڑھے، اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ ہمارا کمال نہیں ہے، تیری مدد کے ذریعے ہم نے یہ جو ہے بدر کا معرکہ فتح کیا ہے، تو یہ فاتح بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے ہیں، اور مدینہ طیبہ میں جب پہنچے ہیں، اور وہاں بھی صحابہ کرام کی زبانوں پر کیا تھا؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب کیا کہ جو کافر جو ہے ان پر اللہ نے ہمیں فتح و کامرانی نصیب فرمائی۔ تو جب بھی خوشی کا کوئی موقع آیا، مسلمانوں کی زبان پر کلمہ طیبہ ہوتا، لا الہ الا اللہ کی صدائیں ہوتی، اللہ اکبر کے نعرے ہوتے، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہی طرز رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر جب مکہ میں داخل ہوئے ہیں، 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا تھی اس وقت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے احادیث میں، جب فاتح بن کر مکہ میں داخل ہو رہے تھے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر تھے سوار، اور جو ہے سر مبارک اتنا جھکا دیا تھا کہ اونٹنی کی کوہان پر اللہ کے نبی کا سر پیشانی لگ رہی تھی، جھکتے ہوئے داخل ہوئے ہیں۔ حالانکہ بادشاہوں کی حالت کیا ہوتی ہے جب کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں؟ قرآن کو دیکھیں ذرا، سورۃ النمل، ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة، جب یہ بادشاہ لوگ کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں فساد مچاتے ہیں، قتل و غارت گری کا بازار گرم کرتے ہیں، وہاں کے عزت دار لوگوں کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، اور جو ہے توڑ پھوڑ کا شکار کر دیتے سب لوگوں کو۔ یہ بادشاہوں کی حالت ہوتی ہے۔ اور ادھر اللہ کے نبی مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، بادشاہ بن کر، فاتح بن کر داخل ہو رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سر مبارک جھکا ہوا ہے، اونٹنی کی کوہان کے ساتھ لگ رہا ہے، اور زبان پر کلمہ شکر ہے کہ اللہ نے یہ دن دیکھنا نصیب کیا۔ اور جب مکہ میں لوگ جمع ہوئے، صحابہ کرام بھی تھے، کیونکہ صحابہ کرام کا بھی ایک مجمع تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اس وقت کسی صحابی نے یہ آواز لگا دی، الیوم یوم الملحمہ، آج تو لڑائی کا دن ہے، آج تو بدلہ لینے کا دن ہے، انتقام لینے کا دن ہے۔ ان مکہ والوں نے جو ہے ہمیں اتنی اذیتیں دی ہیں، اتنی قربانیاں ہمارے شہداء نے پیش کی ہیں، آج تو ان سے بدلہ لینے کا دن ہے، قربان جائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ فوراً فرمایا کہ نہیں، غلط بات ہے یہ، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم کرنے کا دن ہے، آج تو جو ہے معاف کرنے کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اعلان فرما دیا، جو آدمی بھی اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس سے لڑائی نہیں کی جائے گی، صحابہ کو منع فرما دیا۔ جو اپنا اسلحہ چھوڑ دے، ہاتھ اٹھا لے، اس کو قتل مت کرنا، کسی عورت کو قتل مت کرنا، کسی بچے کو قتل مت کرنا، کسی بوڑھے کو قتل مت کرنا۔ یہ سامنے کون لوگ تھے؟ مسلمان نہیں تھے، سامنے کافر تھے۔ ان کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ کسی کافر بوڑھے کو قتل نہیں کرنا، اور جو نوجوان بھی اسلحہ چھوڑ دے، ہاتھ اٹھا لے، اس کو بھی قتل نہیں کرنا۔ جو اپنے گھر کا دروازہ آج بند کر لے، اس کو بھی حملہ نہیں کرنا، کسی کافروں کے بچے کو قتل نہیں کرنا، کسی کافر کی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھانا۔ یہ مسلمان ہیں جو انسانی جانوں کو اتنا تحفظ دے رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جب سارے مجرم لوگ سامنے کھڑے تھے، اور جو ہے گردنیں ان کی جھکی ہوئی تھی شرم کے مارے، کہ ایک وقت وہ تھا جب ہم نے اسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے جو ہے نکالا تھا، مجبور کر دیا تھا، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے تھے، اور آج انہی کے سامنے ہم کھڑے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا ان سے، اب بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ تو انہوں نے پھر واسطے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ تو رحم دل ہیں، آپ رحم کرنے والے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا تھا؟ آج میں بھی وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہی تھی اپنے بھائیوں سے، ان کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوا تھا۔ یہی بھائی جنہوں نے یوسف علیہ السلام پر ظلم کیا تھا، زیادتیاں کی تھیں، ان کو گھسیٹا تھا، کنویں میں پھینکا تھا، قافلے کے ساتھ بیچ دیا تھا، اور بکتے بکاتے یوسف علیہ السلام منڈیوں میں، اور جو ہے پھر عزیز مصر کے گھر پہنچے، وہاں کی اذیتیں صحبتیں برداشت کی۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ملک مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ اب یہ بھائی سوالی بن کر سامنے کھڑے ہیں، فتصدق علینا، اے عزیز مصر ہم پر صدقہ کر دیجئے، بے بس لاچار ہو کر کہ ہمیں تو بڑی تکلیف پہنچی ہے۔ تو یہ دیکھیں اللہ کا ایک نظام ہے۔ ایک وقت وہ تھا جب یہ ظلم کر رہے تھے، اور آج وہی سوالی بن کر سامنے کھڑے ہیں۔ جب سارے معاملے آشکار ہو گئے، پتہ چل گیا کہ یہی ہمارے بھائی ہیں، اور اس وقت ان کی حالت بھی یہ تھی کہ سامنے گردنیں جھکائے کھڑے تھے۔ اس وقت فرمایا تھا یوسف علیہ السلام نے، لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم، کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، میں کوئی تم سے انتقام نہیں لوں گا، بلکہ آگے دعا کی اللہ رب العزت تمہاری مغفرت فرمائے۔ اور یہی جملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بولے تھے جب مکہ کو فتح کیا تھا، لا تثریب علیکم الیوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، جو ہے کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا، بلکہ آج تو رحم کرنے کا دن ہے، معاف کرنے کا دن ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑی خوشی نصیب ہوئی تھی۔ جب یہ ایسی خوشی کوئی نصیب ہو جائے، اللہ تعالیٰ کوئی سلطنت عطا فرما دیں، کوئی حکومت عطا فرما دیں، وہ حکومت ضروری نہیں کہ ملک کی حکومت ہو، آپ کو گھر کی سربراہی اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے، تو اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں، الذین ان مکناہم فی الارض، جب ہم لوگوں کو، ایسے لوگ ہیں کہ جب ہم ان لوگوں کو کوئی ٹھکانہ دیتے ہیں زمین کے اندر، کوئی سلطنت، کوئی حکومت، کوئی عہدہ دیتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اقاموا الصلاۃ، وہ نماز کا قیام کرتے ہیں، اپنے ماتحتوں کو نماز کے لیے کھڑا کرتے ہیں۔ یہاں نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، اب کوئی کہے کہ انفرادی عبادت اپنی کوئی پڑھے نہ پڑھے، نہیں، بلکہ گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے، ایک دفتر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے، ایک علاقے کے سربراہ کی ذمہ داری ہے، حکومت کے سربراہ کی ذمہ داری ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک سلطنت دی ہے، اور جو ہے قرآن مجید میں خود بیان فرمایا اقاموا الصلاۃ، نماز کا قیام ہو۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ
حجت البالغہ میں فرماتے ہیں کہ اقامت صلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ نماز کو نافذ کرنا، اس پر عمل پیرا کروانا لوگوں سے۔ اب جو ہے جو بھی گھر کا سربراہ اس کی ذمہ داری ہے نماز کا قیام ہو، اور جو ہے وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کی جا رہی ہو، ملک کے اندر جو ہے زکوٰۃ کا نظام ایک نافذ ہو، اور جب زکوٰۃ جو ہے صحیح معنوں میں ادا ہوگی تو اس دھرتی نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی سلطنت تھی، پوری سلطنت کے اندر کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں بچا تھا جو زکوٰۃ وصول کرنے والا ہو، بیت المال میں جمع کر دیا جاتا، یعنی اتنا مالدار اس زکوٰۃ کی ادائیگی نے سب کو کر دیا تھا۔ تو زکوٰۃ کو ادا کرنا، پھر جو ہے امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، لوگوں کو نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا، وللہ عاقبۃ الامور، ہمارے ذمے تو ہے نیکی کا حکم کرنا، لوگوں کو برائی سے منع کرنا، کوئی مانے یا نہ مانے اس بات کا اللہ تعالیٰ نے ہم سے نہیں پوچھنا، ہمارے ذمے آواز لگا دینا ہے۔ فرمایا وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، تمام امور اللہ کی طرف لوٹ دیں۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کوئی سلطنت دیں کسی کو، کوئی حکومت، کوئی عہدہ، کوئی بڑا بنائیں اس کو، اس کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو اس طرف لگائیں۔ آج دیکھیں ہم اپنے گھروں کے اندر ہم حکومتوں کی باتیں کیا کریں، بڑے معاملات ہیں، ہم اپنے گھر سے شروع کریں، اپنے بچوں کی تربیت ہمارے ذمے ہے، ہماری ایک دائرہ کار ہے، اس کے اندر ہم نماز کا قیام کریں، اپنے بچوں کو خلاف شرع کام نہ کرنے دیں، اس سے روکے، منع کریں، ہم روک سکتے ہیں، ہم اپنے ہاتھ کا بھی استعمال یہاں کر سکتے ہیں، زبان کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، ہمیں اللہ نے ایک پاور دی ہے، کم از کم ہم اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے ان باتوں کا نفاذ کریں۔ آج جو ہو رہا ہے اس 14 اگست کے نام پر، خوشی کے نام پر ناچ گانا میوزک اور جو ڈرامے بازیاں ہو رہی ہیں، سلنسر نکالے ہوئے ہیں، اور جو یہ خودکشیاں ہو رہی ہیں، کیا انہوں نے ان شہداء جو 6 لاکھ یا اس سے زیادہ لوگ شہید ہوئے جواب نہیں دینا آج کی نوجوان نسل نے؟ یہ نوجوان بھی تو ہم میں سے اٹھ کے گئے ہیں، ان کے بھی تو والدین موجود ہیں، ان کے بھی تو بھائی موجود ہیں، کیا وہ ان کے ہاتھ نہیں پکڑ سکتے، ان کے پاؤں نہیں پکڑ سکتے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں معاشرے کے اندر، اور یہ باتیں اور یہ خوشی کا اظہار ہے؟ اسلام نے ہمیں یہ طریقہ دیا ہے، اس لیے ہمیں اسلام کو فالو کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو کم از کم روکنا چاہیے کہ بیٹا آج جو ہے، آج کا دن ہے، ہم جو ہے اپنے شہداء کو خراج تحسین پیش کریں، ان کو اصالِ ثواب کریں، اللہ کے لیے جو ہے عبادت کریں، نمازوں کی پابندی کریں، کہ جس مقصد کے لیے یہ ملک بنایا تھا اس مقصد کو ہم سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزاریں، تو پھر انشاءاللہ اللہ کے ہاں ہم سرخرو ہوں گے اور شہداء کے ہاں سرخرو ہوں گے۔ اگر ہم نے اس مقصد کو نہ دیکھا، اس کا نفاذ نہ کیا، تو یاد رکھیں ہمیں اللہ کو بھی جواب دینا ہے، اور ان شہداء کو جنہوں نے اپنا گھر بار لوٹایا ان کو بھی جواب دینا ہے، ان کی قربانیاں، ان کی شہادتوں سے کے متعلق بھی پوچھا جائے گا۔ اس لیے تمام باتیں رکھتے ہوئے آج کا ہم دن گزاریں، کسی ایسی سرگرمی میں نہ خود حصہ لیں، نہ کسی اپنے بچے کو عزیز و کارم کو حصہ لینے دیں۔ کتنے واقعات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ کل ایک خبر جو ہے آپ نے بھی دیکھی، ون ویلنگ کرتے ہوئے ایک نوجوان، اس کا سر کہیں اور پڑا ہے، دھڑ کہیں اور پڑا ہے، بازو کہیں اور پڑا ہے، تو یہ خودکشی ہے، سراسر یہ ظلم زیادتی۔ روکیں ان لوگوں کو، اپنے ہی بچے، پھر جو ہے بعد میں پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وقت سے پہلے روکنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت